10 دسمبر عالمی سطح پر انسانی حقوق کا دن منایا جاتا ہے۔ آج کے دن سیمینارز اور کانفرنسز اور منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ دنیا میں انسانی حقوق کے بارے میں اویئرنیس پیدا کی جائیں، اور اس میں اقرار پایا کہ ہر انسان برابر ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ سے ہو، کسی بھی نسل سے، کسی بھی مذہب سے اور کسی بھی جغرافیائی خطے سے ہو، اس کے حقوق برابر ہیں اور وہ آپسی بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے۔ اسی طرح پھر اقوام متحدہ کے مختلف کنونشنز میں انسانوں کو، یہ قوموں کو حق دیا گیا کہ وہ اپنے مستقبل کا، سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں اور اپنی تعین زندگی گزار سکیں۔ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں شاید سب سے پرانا مسئلہ ہے، اور کشمیری بھی انہی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں جو اقوام متحدہ نے تمام انسانوں کے لیے منظور کیے ہیں، اور خاص کر کشمیریوں کا حق خود ارادیت جو ہے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا تھا کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنا جو رائے دہی سے استعمال کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے کشمیری تب سے اب تک اپنے اس خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس کی پاداش میں ان کو طرح طرح کی جو انسانی حقوق کی پامالیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 78 سال گزر گئے، کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی پامالی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ جہاں ہندوستان نے اپنے فوجی طاقت سے کشمیریوں کا خود ارادیت کو دبانے کی کوشش کی، ججائی کہ ہندوستان خود مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے گیا تھا اور تسلیم کر گیا تھا کہ کشمیری اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے فوجی طاقت کے بل بوتے پر لاکھوں کی تعداد میں کشمیری شہید ہوئے۔ اگر ہم 1947 سے ہی بات کریں تو تب سے اب تک 6 لاکھ سے زائد کشمیری اپنی جانیں کھو چکے ہیں، اور آئے روز ہراسمنٹس ہو رہی ہیں کشمیریوں کی، ان کی آربیٹری ڈیٹینشنز ہو رہی ہیں، ان کے گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے۔ ان کی شناخت تبدیل کرنے کے لیے 2019 میں ہندوستان نے وہاں پر آرٹیکل 370(35)(a) کی تبدیلی کے بعد ان کی شناخت تبدیل کرنے کے لیے ڈیموگرافک انجینئرنگ کرنے کی بھی سازشیں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ یہی نہیں کہ کشمیریوں کو کولیکٹیو پنشمنٹ، جو اجتماعی سزا کے طور پر جہاں کوئی بھی کوئی واقعہ ہو اس میں کشمیریوں کو ملوث کیا جاتا ہے اور ان کا عرصہ حیات تنگ کیا جاتا ہے۔ دنیا عالمی جو انسانی حقوق کے کمشنر کے آفس نے 2 رپورٹیں اس سلسلے میں پہلے ہی شائع کی، اور اس کے بعد آئے روز اقوام متحدہ کے جو اسپیشل رپورٹرز ہیں وہ ہندوستان کو اس کی طرف سے کی جانے والی ان انسانی حقوق کی پامالیوں کے بارے میں یاد دہانی کراتے ہیں۔ ہندوستان گرچہ انسانی حقوق کونسل کا ممبر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انسانی حقوق کے جو عالمی قوانین ہیں ان کے منافی اس نے قوانین بھی کشمیر میں نافذ کیے ہیں، اور اس کی پاداش میں کشمیریوں کے ساتھ ظلم و ستم جاری ہے، اور کسی بھی انسانی حقوق کی پاداش میں کی پامالی کی پاداش میں ہندوستانی کسی بھی افسر، کسی بھی فوجی کو کوئی سزا نہیں دی گئی ہے، کیونکہ انہیں ان کالے قوانین کا جو پروٹیکشن حاصل ہے، ان کے ذریعے جو امپینٹی حاصل ہے، وہ ایک عام ذریعہ بنتا ہے۔ دنیا یہ مانتی ہے کہ کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے، کشمیریوں کا حق خود ارادیت تسلیم شدہ ہے، اس لیے کشمیریوں کو حق ملنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہندوستان کی جو حکومت ہے آج کل، خاص کر ہندو انتہا پسند حکومت، وہ کشمیر میں اپنا ہندو کا ایجنڈا جو ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے کشمیر میں آبادی کے تناسب کے ساتھ ساتھ وہاں کا سیاسی اور وہاں کی مذہبی جو لینڈسکیپ ہے اس کو تبدیل کرنے کے ہر کام کر رہی ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے۔ لیکن دنیا کے اندر ہندوستان نے ایک فیک نیریٹو بنایا ہے کہ کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کشمیری خوش ہیں، لیکن اس ساری چیز کو ایکسپوز اس سال ہم نے دیکھا 2025 میں ایک معمولی سے واقعے کے بعد وہ کس طرح سے حالات کہاں تک پہنچ گئے، اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ آئے روز ہلاکتیں جو کشمیر میں ہو رہی ہیں، آئے روز جو چھاپے کشمیر میں پڑ رہے ہیں، جو کتابوں پر بین لگائی گئی ہے، جو کشمیر کی تمام سیاسی قیادت جس کو جیلوں میں نظر بند کیا گیا ہے انہیں باہر آنے کی اجازت نہیں ہے، مذہبی جو آزادی ہیں وہ پامال کی جا رہی ہیں، چجائی کہ
ہندوستان کے ہندوؤں کو تمام تر پروٹیکشن حاصل ہے اس کے لیے، لیکن کشمیری مسلمانوں کو ایسا کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کے دن ہم امید کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے، جن کے ہم مشکور ہیں، جو ہمیشہ سے کشمیریوں کی آواز کو بلند کرتے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتیں ہیں وہ بھی ہندوستان کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل ہندوستان کو اس کے جو جرائم ہیں اس کی پاداش میں اس کا اکاؤنٹیبل بھی بنائیں گے، اور اس کے کشمیر کے اندر ایک کمیشن بنایا جائے گا تاکہ کشمیر کے اندر ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں کا جائزہ بھی لیا جائے، ان کے انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق دینے کے لیے راستے ہموار کیے جائیں۔